لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی پینے کا پانی چاہیے، کھانے کے لیے کچھ چاہیے تو میں گھر میں کئی بار میری بیوی کو آواز لگاؤں گا، ماں کو آواز لگاؤں گا، بہن کو آواز لگاؤں گا، بیٹی کو بولوں گا فلاں چیز لا دو. یہ سب دعا میں آ گئے. بھائی صاحب، او بھائی سنتے ہو؟ ارے ممی جی، ارے بابا جی، کسی کو جب پکارتا ہوں یہ دعا ہو گئی. یہ پوری چیزیں دعا ہو گئی. عربی زبان کے حساب سے، عربک لینگویج کے حساب سے یہ دعا ہے، کیونکہ میں نے کسی کو پکارا، یہ تو دعا ہو گئی. لیکن شرعی طور پر دعا کس کو کہا جاتا ہے؟ شرعی دعا میں اور یہ دعا میں فرق کیا ہے؟ شرعی دعا اور اس دعا میں فرق ہے، یعنی میں اللہ کے مقام کو گھٹا دیا اور اللہ کے مخلوق کو حجت بنا دیا اللہ کے قبول کرنے اور نہیں کرنے کی. پوری قرآن میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو، جنت میں جانے کی اللہ سے دعا مانگو. نبی ساری زندگی کی تعلیم بول رہے صرف اللہ سے مانگو. جہنم سے صرف اللہ بچا سکتے، جنت صرف اللہ لے کے جا سکتے. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس دن مجال کرے میرے یہاں شفاعت کرنے کی سوائے اس کہ میں کسی کو اجازت دے دوں. ہر تعلیم میں یہ آ رہا کہ اللہ، نبی کی تعلیم وہی، قرآن کی تعلیم وہی. آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد قرآن مجید کا سورہ فاتحہ، جو قرآن مجید کا پہلا سورہ، اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 سے لے کر 256 تک کی تلاوت کروں گا، اور پھر انہی آیات کا اردو میں مفہوم بھی پڑھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا
تؤاخذنا إن نسينا أو أقطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انشاءاللہ ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم ہے. مکمل تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو الرحمن الرحیم ہے اور جو قیامت کے دن کا اکیلا فیصلہ کرنے والے بادشاہ ہیں. سوائے اللہ کے نہ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ کسی سے مدد مانگتے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کیجئے، وہ راستہ عطا کیجئے جس پر قائم ہونے والوں کو آپ نے انعام عطا فرمایا، اور اس راستے سے ہمیں بچا لیجئے جس پر قائم ہونے والے گمراہ ہو گئے اور جن پر آپ نے غضب کیا. آمین. ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا، اور مؤمنین بھی اس پر ایمان لائے. یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کی ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر. اور ایمان والے لوگ اللہ کے رسولوں کے درمیان بڑے یا چھوٹے کی فرقہ بندی نہیں کرتے، اور یہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور فوراً اطاعت کی. تو اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے، اور یقیناً ہم سب کو آپ ہی کے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. لہٰذا جو تم کماؤ گے وہی تم پاؤ گے. اے ہمارے رب ہمیں ان گناہوں پر پکڑ نہ کیجئے جو ہم نے بھولے سے کر دیے. اے ہمارے رب ہم پر ان آزمائشوں کے پہاڑ نہ ڈالیے جس سے آپ نے ہم سے پہلے ایمان والوں کو آزمایا تھا. اے ہمارے رب ہم پر وہ آزمائشوں کا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے. صرف آپ ہی اکیلے ہمارے خالص دوست ہیں. تو پھر کافروں کے مقابلے آپ مدد سے ہماری یقینی فتح دیجئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں میرے تمام سامعین کا، میرے بھائیوں کا اور میری پردہ نشین بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے دعائیں کب قبول اور کب نہیں۔ دنیا میں آپ کسی بھی انسان کا جائزہ لے لیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب کا اسلام کے علاوہ ماننے والا ہو، غیر مسلم ہو، اور غیر مسلمانوں میں پھر اگر کوئی ایسا ہے جو کسی مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے، ناستک ہے، تب بھی آپ غور کریں گے کہ انسان کی زندگی میں یقیناً بے شمار ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے اور چیزیں اس کے اختیار کے باہر محسوس کرتا ہے، اور وہ راغب ہوتا ہے کسی ایسی طاقت کی طرف جس کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے میں اپنے کام کو پورا کر سکتا ہوں، یا میرا کام یہ فلاں طاقت آسان کر دے گی۔ اور انسان چونکہ خود غرض زیادہ ہوتا ہے فطرتاً، اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، اور اس کی بہت اچھی مثال اکثر علماء اکرام جو دیتے ہیں وہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ جلد بازی کا معنی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ دیکھو، جب گرما کا موسم آتا ہے اور گرما کا موسم کچھ دیر گزرا ہی نہیں اور انسان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد گرما ہٹے اور سرما کا موسم آ جائے، اور پھر سرما کا موسم آیا اور کچھ دن چلا اور کچھ دن گزرے ہی نہیں، کچھ مہینے گزرے ہی نہیں، اب انسان چاہتا ہے کہ نہیں بھائی سرما بھی بس، اب مجھے ایک بارش کا موسم چاہیے، پھر بارش ہونے لگی، اب پھر اس نے چاہا کہ نہیں بارش سے میں تھک گیا ہوں، بارش بس، اب مجھے کچھ پھر سے گرما چاہیے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح اگر رات لمبی ہو جائے تو یقیناً انسان پاگل ہو جائے گا اور دن کی تمنا کرے گا، دن لمبا ہو جائے تو رات کی تمنا کرے گا۔ ایک چیز میں کبھی آپ دیکھیے جس کو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں، آپ کچھ وقت اس میں گزار دیجئے اور تھوڑا زیادہ وقت نکل گیا، اب آپ میں تھکان آنا شروع ہو جائے گی، آپ چاہیں گے کچھ اور۔ آپ اپنی غذا کو لے کر دیکھیے، آپ نے ناشتے میں جو کھایا آپ اسے دوپہر میں نہیں کھانا چاہتے، آپ کو دوپہر میں کچھ اور چیز چاہیے، پھر شام تک کوئی اور چیز چاہیے، پھر کبھی آپ کے منہ پر میٹھے کا مزہ لگا ہے تو کبھی وہی میٹھا آپ کو اتنا اچھا نہیں دکھتا۔ تو انسان کی طبیعت میں اللہ نے تبدیلیاں دی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو حالات کے حساب سے، موقع کے حساب سے، اس کے زندگی کے پہلوؤں کے حساب سے اور ضروریات زندگی کے حساب سے وہ اپنے ماحول میں کئی چیزوں کو دیکھتا اور آزماتا ہے، اور اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں کہ کاش شاید یہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی تھوڑا سکون میں ہوتا، اور جب وہ چیز اس کو مل جاتی ہے یا جس کے پاس وہ چیز ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کرایہ کا گھر ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ذاتی گھر ہو جائے۔ اب اگر اسے ذاتی گھر مل گیا تو ذاتی گھر میں جانے کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی 200 گز والا گھر ہے، شاید 400 گز کا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اور جس کے پاس 400 گز کا گھر ہے اس کے دماغ میں آئے گا کہ بھائی 400 گز کا میرے پاس گھر تو ہے، لیکن شاید اگر ایک گیٹڈ کمیونٹی میں ولا ہوتا تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی انسان کی یہ جو خواہشات ہیں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انسان کی خواہش کو صرف خبر کی مٹی جب اس کے منہ پر ڈالی جائے گی، وہ خبر کی مٹی ہی اس کی خواہش کو ختم کر سکتی ہے، ورنہ جب تک بھی وہ حریص ہے، ہرس والا ہے، گریڈی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ملے، کچھ نہ کچھ ملے، یہاں تک کہ انسان کی اس فطرت کو دیکھ کر اللہ نے سورۃ العصر سے پہلے والا جو سورہ ہے، سورہ نمبر 102، اللہ نے نازل کیا اور فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ انسان کو جو کثرت سے مال کمانے کی خواہش ہے، اس نے انسان کو اتنا مشغول کر دیا اپنی زندگی میں، انسان اتنا بھاگا اپنی زندگی میں اس کے پیچھے، یہاں تک کہ سورہ نازیات میں جیسے فرمایا اور قیامت جب قائم ہو جائے گی وہ ہولناکی اور جہنم جب اس کے سامنے لائے جائے گی، جیسے ہی وہ جہنم کی ہولناکی کو دیکھے گا اپنے سامنے، اس دن انسان یاد کرے گا کہ ہاں میری زندگی میں کس چیز کے پیچھے بھاگ کر جو گنوا دیا، میرا وقت زندگی کا کس چیز کے پیچھے دوڑ کر لگا دیا، اور اس دن بڑے تعجب میں آ جائے گا کہ کہاں میری زندگی گنوا کے آ گیا میں آج، اور آج میرے سامنے جہنم آ کے کھڑی ہوئی ہے اس وقت۔ تو اسی طرح اللہ نے
سورۃ التکاثر میں کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کو جمع کرنے کی خواہش, پیسہ کمانے کی خواہش, پیسہ جمع کرنے کی خواہش, دولت مند بننے کی خواہش نے انسان کو اس کی زندگی کے اس موڑ پہ پہنچا دیا کہ وہ اپنی خبر تک جا پہنچا ہے. خبر تک پہنچ گیا, اور جب خبر کے پاس آ جائے گا یا موت اس کے سامنے آ جائے گی, جب پلٹ کر دیکھے گا تو اتنا سب کچھ کمانے کے باوجود بھی اس کو اب کوئی فائدہ آنے والا, وہ مال نہ فائدہ آئے گا, نہ جو کچھ اس نے کما کر اس دنیا کے لیے رکھا اس کو اب ساتھ آنے والا ہے. انسان بڑی تکلیف میں آ جائے گا. اور اسی چیز کو اگر سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ کا جو مشہور واقعہ سنایا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے 35 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ہندوستان کو آ کے قبضہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے 35 سال پہلے, یعنی 2018 میں اور 35 سال جمع کر لیجئے, 2018 پلس 35 more years. عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمین سے اٹھ کر 2018 سال ہو گئے. اور اس سے بھی 35 سال پہلے جب وہ ہندوستان کو فتح کیا, اس کی وصیت اس نے کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس طرح لے جانا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو میرے ڈولے کے باہر ڈال دو, میرے دونوں ہاتھ ڈولے کے باہر ڈال دو اور ہتھیلیاں کھلے ہوئے رکھو, تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ جو سکندر اعظم آدھی دنیا کو فتح کیا, اب جب آخری سفر کر رہا ہے تو دنیا کی ایک کنکری بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہا ہے, تو ہر چیز چھوڑ کے جاتا ہے. تو انسان کی یہ جو بے شمار خواہشات ہوتی ہیں, وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ دعائیں مانگتا ہے. عربی لفظ دعا, دعا جو لفظ ہے یہ آواز لگانے کو کہتے ہیں. ندا یا ندا بھی آواز کو کہتے ہیں, جیسے میں نے کل بتایا تھا یا اس کے پہلے بھی بتایا تھا. عربی لغت کے حساب سے انٹرچینجیبل ورڈز ہیں, یعنی کبھی کبھار ندا دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دعا ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب باریکی میں اگر اس کا فرق کرنے جائیں تو عربی گرامر جاننے والے یا علماء کرام اس کا فرق یہ بتاتے ہیں, ندا صرف ایک آواز ہے, لیکن دعا کسی کو آواز لگانا ہے. میں نے آواز لگائی, او ہو, یہ ندا ہو گئی. او ہو, اب یہ کسی کو بھی نہیں بولا. میں مار لگا, واہ واہ, یہ میری آواز تھی, کسی کو بھی نہیں بولا. بھائی صاحب یہ دعا ہے, میں نے کسی کو مخاطب ہو کے آواز لگایا, بھائی صاحب, او بھائی سنتے ہو, ارے ممی جی, ارے بابا جی, کسی کو جب پکارتا ہوں یہ دعا ہو گئی. اور دعا جو مانگی جاتی ہے اسلامی شرعی دائرے میں, اسی لیے دعا کسی کو پکارنا, میں کسی کو کب پکارتا ہوں, کئی وجوہات سے پکارتا ہوں. اکثریت اس میں کی کیا ہوتی ہے, آپ یوں سمجھئے کہ سمجھنے کے لیے 99% 99% ٹائمز میں کسی کو پکارتا ہوں تو اس میں میری غرض شامل ہوتی ہے, میری اپنی غرض کے لیے کسی کو پکارتا ہوں. اور غرض کے لیے جب پکارا جائے, اسی لیے دعا کا معنی جیسے میں نے بتایا, ندا تو ہے آواز لگا دینا, آہ او, یہ پورے آواز ہے, واو آواز ہے, یہ ندا ہوگی پوری. دعا کسی کو پکارنا, اور کسی کو بھی پکارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث, اگر تمہیں جوتے کے تسمے کی, شو لیس کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کو پکارو, دعا اللہ سے کرو. معمولی ایک جوتے کی ڈوری بھی چاہیے, تو اس میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ پینے کا پانی چاہیے, کھانے کے لیے کچھ چاہیے, تو میں گھر میں کئی بار میری بیوی کو آواز لگاؤں گا, ماں کو آواز لگاؤں گا, بہن کو آواز لگاؤں گا, بیٹی کو بولوں گا فلاں چیز لا دو. یہ سب دعا میں آ گئے. لیکن آج ہم لوگ جب دعا کی بات کر رہے ہیں, یہ دعا شرعی طور پر عقیدے کے ساتھ مانگی جانے والی دعا ہے. کیا فرق ہے؟ عام دعا میں میری بیوی کو بولا بھائی ذرا پانی پلا دو, بیگم پانی پلا دو, یا جو بیوی نے کسی اپنے شوہر سے کہا دیکھیے ذرا مجھے پانی پلا دیجئے, ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا ذرا پانی پلاؤ, بیٹے نے ماں سے کہا ماں مجھے پانی پلاؤ. یہ پوری چیزیں دعا ہو گئی. عربی زبان کے حساب سے, عربک لینگویج کے حساب سے یہ دعا ہے, کیونکہ میں نے کسی کو پکارا, یہ تو دعا ہو گئی. لیکن شرعی طور پر دعا کس کو کہا جاتا ہے؟ شرعی دعا میں اور یہ دعا میں فرق کیا ہے؟ شرعی دعا اور اس دعا میں فرق ہے, عقیدے کا فرق ہے. عقیدہ کیا کہتے ہیں؟ عقیدے کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا, میری ماں نے اگر مجھ سے کہا بیٹا ذرا پانی پلاؤ, تو میری ماں کو مجھے کہتے ہوئے یہ معلوم ہے ساتھ میں کہ اگر میں زندہ رہ گئی تو پانی پی سکتی ہوں. پانی لانے تک مر گئی تو میری ماں, اب پانی کہاں سے پیے گی؟ بیٹا زندہ رہا تو مجھے پانی دے سکتا ہے لا کے,
پانی لاتے وقت مر گیا تو بیٹا ہو سکتا ہے نا یہ سب؟ کیا خیال ہے؟ یہ ماں کو پہلے سے ہی اندازہ ہے. ماں ایسا جملہ تھوڑی بولی بیٹا اگر تم زندہ رہ گئے تو مجھے پانی لا کے دو، ایسا بولی. وہ بائی ڈیفالٹ انڈرسٹوڈ تھا وہ کہ میں زندہ رہا تو ہی دے گا، میں زندہ رہوں گی تو ہی پیوں گی. اچھا پھر پانی لا بھی لیا، ماں کے ہاتھ میں دے بھی دیا، پانی گر گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. کا مطلب یہ جو میں نے دعا مانگی یا دعا کسی سے کی، اس دعا میں یقینی کیفیت کچھ بھی نہیں ہے. وہ چیز پوری ہو بھی سکتی ہے، وہ چیز پوری روزے میں ہے. بھائی کو روزہ نہیں لگا، باقی کو ارے سوالوں کے جواب دیے تو میرے کو سمجھ میں آتا کہ یہ نا مردوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، زندہ ہے سب سامنے. کیا خیال ہے آپ لوگ جب کسی سے کوئی چیز مانگتے تو یہ ذہن میں رہتا نا وہ چیز پوری ہو بھی سکتی اور یہ تو دعا ہو گئی، عربی زبان کے اعتبار سے دعا ہو گئی. شرعی طور پر جو دعا ہوتی ہے یہ دعا ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے. اور جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کے نام اور صفات میں سے اللہ کی ایک صفت ہے مجیب. مجیب جو لفظ ہے یہ لفظ ہے جواب سے. جواب دیتے نا سب، کوئی آپ کو پکارا بھائی صاحب جی بھائی، یہ پلٹ گیا آپ، یہ جو جی بھائی جواب دیا، آپ جواب دینے کو کہتے ہیں مجیب. اللہ نے کہا ہے میں المجیب ہوں. المجیب کا معنی کوئی بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب برابر دیتا ہوں. ہر پکارنے والے کو میں جواب دیتا ہوں. اور اللہ کے جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ میں جب جواب دیتا ہوں بیٹا ذرا پانی پلاؤ، جی ابھی لایا ماں، یہ میرا جواب ہو گیا. لیکن میرا جواب مکمل کب ہوگا؟ جب میں پانی لا کے میری ماں کو پلایا، پانی لا کے دیا تو جواب، جی ممی لا رہا ہوں وہیں بیٹھا ہوا ہوں، جی ممی لا رہا ہوں وہیں بیٹھا ہوں. میں جواب تو دے رہا ہوں، میں بہت فرما بردار ہوں، جواب دے رہا ہوں. بولے یہ جواب ہوتا. ایک چیز بولی گئی. تو اللہ کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ جواب دیتے ہیں، جب کہتے ہیں کا مطلب تم جو بھی مانگتے ہو اللہ تمہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. نہیں سمجھے؟ باقی سب کے لیے یقین ہے جو مانگا گیا ملے گا، مل بھی سکتا. عقیدے کا فرق ہے. جب آپ کسی اور کو اس عقیدے سے پکارتے ہیں کہ یہ بھی مجھے دیں گے، یہ ہے شرک. یہ خالص اللہ کے لیے ہے، کیونکہ کسی اور کا ایسا اختیار ہو ہی نہیں سکتا. باقی چاہے کوئی بھی وقت کے نبی ہی کیوں نہ ہو، نبی کی اور حیات اور موت طے ہے اللہ کے پاس سے، نبی کی طاقت اور نبی کی کمزوری طے ہے اللہ کے پاس سے. یہاں تک کہ ہم سب جانتے ہیں سورہ کہف کا مشہور واقعہ کہ یہودی آئے، آپس میں یہودیوں نے ڈسکشن کیا. 3 یہودیوں نے کہا کہ بھائی اگر ان کے اللہ کے نبی سچے ہیں تو چلو آزماتے ہیں ان کے نبی کو، یہ 3 سوال کا جواب دے دیں گے تو یہ تو پکے نبی ہیں. اگر یہ 3 سوال کا جواب نہیں دیے تو پھر یہ غلط بتا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ 3 لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور سوال کیا، روح کیا ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تک روح کے بارے میں کوئی جواب نہیں تھا. کوئی جواب نہیں تھا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ ایک بات پھر طے کیا ہو گئی، اللہ کے نبی اگر کوئی علمی جواب دے رہے ہیں تو خود کا علم نہیں ہے بلکہ اللہ کا. سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4، میرے نبی نہیں کہتے کچھ بھی سوائے اس کے جو ہم ان پر وحی کرتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی وحی کے محتاج ہیں اللہ کے. اللہ کی وحی آئی تو معلوم ہوا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب یہاں کیا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں یہودیوں کو کہا کل آؤ. جب وہ لوگ کل آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا دیا، بولے کہ کل آؤ. یہاں تک کہ کچھ وقت جب بڑھ گیا تو یہودیوں نے ریومر شروع کر دیا، ایلیگیشن لگایا، الزام لگا دیا. اس کے بعد کیا کہہ کر الزام لگایا؟ یہ کہہ کر الزام لگایا کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے، ان کے نبی اصل میں غلط ہے، ان کے پاس معلومات ہی نہیں ہے، ان کو کوئی جن آتا ہے اور کوئی باتیں بتا کر جاتا ہے نعوذ باللہ، یا ان کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یا یہ نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں. یہ سب دیوانی باتیں شروع کر دیے. اصل مسئلہ کیا ہوا اس پورے واقعے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف میں، اے نبی جب آپ کوئی چیز کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو.
آپ چونکہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کرے تھے، کل آؤ بولے، تو آپ کی طاقت ہی نہیں تھی کہ کل وہ بات بتائیں سوائے اس کے کہ اللہ آپ کی مدد کر دے. تو کس بات کا اعلان کیا گیا؟ کہ ہر ذات سوائے اللہ کے، اگرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہم سب کے لیے سب سے عظیم اور محبوب ہے، لیکن اتنی عظیم ذات مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر چیز خود سے نہیں کر سکتی، کسی اور کو اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں دے سکتی، اس میں اللہ کی رضا، اللہ کا ارادہ شامل ہونا لازم ہے. اس لیے اللہ نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، اور اگر بھول گئے تو جب یاد آ جائے فوری کہہ دو انشاءاللہ. یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روز دیوار کو کھکور رہے ہیں یاجوج اور ماجوج، ان کی قوم پوری روز کھکورتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم چلے جائیں گے، آج ہم چلے جائیں گے، اور پوری کوششوں کے باوجود بھی وہ دیوار کو توڑ کے آ نہیں سک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک دن اللہ تعالیٰ ان کے اس ارادے میں ان کو کامیاب کرے گا. کیسے؟ وہ لوگ کہیں گے انشاءاللہ آج توڑیں گے، جیسے ہی اللہ کو بیچ میں لایا دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ داخل ہو جائیں گے زمین کے اوپر انسانوں کے بیچ میں. یہ پوری بات بتانے کا مقصد وہی بات سمجھانا تھا کہ بعض جاہل بولتے اللہ سے سب مانگو، بولے نا بھائی پھر ان سے کہیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ پانی لاؤ بول کے کیوں بول رہے ہیں؟ ان کو کھانا کھلاؤ کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم جب کسی اور کو بولتے ہیں تو وہ اور پہ عقیدہ رکھ کے نہیں بول رہے ہیں. ہم کو معلوم ہے انہوں دے بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ سے جو چیز مانگی گئی وہ یقینی ہے، طے ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے خود جواب دیا. اسی سے میں نے اپنی شروعات کی آج کے تقریر کی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 186، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186. آسان آیت ہے یاد رکھنے کے لیے، اور اس آیت کو اللہ نے سبحان اللہ اتنی پیاری آیت کے ساتھ جوڑ دیا. اس کے پہلے کی آیت یہ پورے مہینے میں مشہور آیت ہے، وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. سب سے زیادہ دعائیں مسلمان کون سے مہینے میں مانگتا؟ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 186 اس کے بعد کی آیت میں بولے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، سَأَلَكَ سوال کرے میرے بندے، اے میرے نبی اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں، عبادی مسلمان پوچھے نہیں، عبادی ہر بندہ، کوئی بندہ مسلمان ہو غیر مسلمان، میرا ہر ہندو مسلمان کرسچن سب کس کے بندے؟ سارے انسان کس کے بندے؟ میرا کوئی بھی بندہ آپ سے پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کوئی بھی بندہ آپ سے پوچھے انی، میرے بارے میں. کس کے بارے میں؟ انی، میرے بارے میں آپ سے کوئی بندہ پوچھے، فَإِنِّي قریب، اس سے کہہ دو کہ میں اس سے بہت قریب ہوں، میں کوئی دور نہیں ہوں اس سے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے کچھ پکارتا ہے اور میں سنتا نہیں ہوں، اس کے منہ پہ پکار ابھی نہیں پہنچتی، یہ دل میں رہتی، ہم تبھی سن لیتے ہیں میرے پکارنے والے بندے کی پکار کو. ہم تو بہت قریب ہیں اس سے. فَإِنِّي قریب اجیب، اجیب کیسے ہے بولا؟ میں ابھی اجیب اور مجیب کیسے ہے بولا؟ بھول گئے. رپلائی اردو میں جواب. ورڈز دیکھیے ہم لوگ اردو میں یوز کرتے ہیں، یاد ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو. اب قرآن پڑھے وقت ارے وہی ورڈ آیا بول کے آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی قرآن انشاءاللہ آسانی سے. اجیبو، جواب دیتا ہوں. کون بول رہے ہیں جواب دیتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ غلط بولتے ہیں. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھے دعا کرتا ہے میں اس کے دعا کی جواب دیتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے دعا کا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بس اس کو بولیے اے میرے نبی کہ وہ میرا بھی جواب دے. مطلب میرا بھی جواب دے، مطلب اللہ پکارے نا ہمارے کو، پکارے نہیں پکارے؟ 5 بار پکارتے روز، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، نہیں پکارے؟ کوئی بھی دنیا کا ترجمہ جا کے پڑھیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا ترجمہ اور تفسیر ساری دنیا میں چاہے سنی شیعہ کیوں نہ ہو ایک ہی کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میں نے بھی میرے بندے کو جو حکم دیا اس سے کہو کہ وہ اس کی فرمانبرداری کرے. میرا بندہ مجھے پکارا میں تو اس کی جواب دینے کے لیے تیار ہوں، جواب دے رہا ہوں اس کا.
تو میرے بندے سے بھی بولیے میرے نبی، جب ان کا رب ایسا ہے کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اور اس کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کو سنتا ہوں، تو اس سے بھی کہو کہ میرے حکم کو مانے، میری فرما برداری کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس سے بھی کہو کہ میں نے جو اس کو پکارا ہے میری پکار کا وہ بھی جواب دے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور اس سے کہو کہ صرف خالص مجھ پر ایمان رکھے، میرے علاوہ کسی اور پہ ایمان نہ رکھے، میرے علاوہ کسی اور پہ بھروسے نہ کرے، میرے علاوہ کسی اور کا عقیدہ نہ بنا لے، میرے علاوہ میرے نام اور صفات کی طرح کسی میری مخلوق کو وہ انداز اور وہ یقین سے نہ پکارے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر خالص ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں اسے یرشدون، راشد، ارشد، رشد کس کو بولتے ہیں؟ خلفائے. کیا مطلب؟ عربی میں راشد سنگولر ہے، راشدین پلورل ہے. راشد بولتے سیدھا رستہ، ایک دم جو سیدھا رستہ رہتا، صراط مستقیم. اہدنا. خلفائے راشدین کا مطلب ایسے خلفاء جو وہ صراط مستقیم پہ بالکل سیدھے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان سے کہو یہ بھی میرا جواب دیں جب میں ان کو پکارتا ہوں، یعنی میں جو حکم دیتا ہوں میری اطاعت کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور صرف میرے پر ایمان رکھیں. کس وجہ سے یا کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں ان کو سیدھے راستے پر چلا دوں. چلیے یہ بات کو اب ذہن میں رکھ لینا کہ آپ نے پکارا اگر کبھی اللہ تعالیٰ کو زندگی میں تو اللہ نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ آیا ہے؟ ارے نہیں جی میرے بھائی جی، اللہ پکارے سونے بول رہا ہوں، تم پکارے اللہ کو تو بول رہا ہوں. اللہ کو دعا میں آپ پکارے تو اللہ جواب دیے نہیں دیے؟ تم لگا بہرے نہیں سنے آتے ہی، اللہ تم کو سنو بول کے کنڈیشن نے لگا جواب کا. میں آیت سے بتانا چاہ رہا ہوں ایمان لاؤ. اللہ بول رہے ہیں پکارنے والا پکارا تو میرا بندہ میں دیتا ہوں، بندہ پکارا تو دیتا ہوں، مسلمان نہیں. ہندو بھی اگر کبھی اللہ بول کے پکار لیا تو اس کا بھی جواب دیتا ہوں بول رہے ہیں. عیسائی پکار لیا تو اس کا جواب دیتا ہوں، خالی مسلمان کا نہیں. المجیب ہوں میں، میرے بندے ہیں پورے. نہیں سمجھے؟ فرعون ڈوب رہا تھا، بولے حدیث میں آیا فرعون ڈوب رہا تھا، بالکل مرنے کو تھا ڈوبتے ہوئے. جبرائیل علیہ السلام لا کے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر میں حدیث. جبرائیل علیہ السلام ڈوبنے والے فرعون کے منہ میں لا کے مٹی مار دی. جیسے ہی مر گیا انہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو پوچھے اے جبرائیل تو نے ایسا کیوں کیا؟ بولے اے اللہ، یہ اپنے آپ کو ربکم الاعلی بولتا تھا، آپ رب تھے، لیکن یہ خود کو سب سے بڑا رب میں ہوں بولتا تھا. میں اے اللہ آپ نے جتنے انسان پیدا کیے سب سے زیادہ اس سے نفرت کرتا ہوں. وہ جو آخری لمحے تھے اس کی سانس کے، میں ڈر گیا اگر اس وقت توبہ بول کر آپ کو پکار لیتا تو آپ اس کی توبہ قبول کرتے. میں نہیں چاہتا تھا کہ کمبخت ایمان لائے آپ کے اوپر، میں ڈبا دیا اس کو. بات جبرائیل علیہ السلام کے ڈبانے کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات اللہ کے دعا قبول کرنے کی کر رہا ہوں. فرعون بھی ہے تو جبرائیل علیہ السلام بول رہے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ لمحہ پکارتا تو آپ سن لیتے تھے اس کی دعا. بولے کیوں؟ آپ کی صفت ہے المجیب کی، آپ نے کہہ دیا تو ختم ہوگی بات. اللہ نے اگر کوئی بات کہہ دی، کیا کہا اللہ نے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے اگر آپ سے سوال کریں انی، میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، کیا کرتا ہوں، فَإِنِّي قریب، ان سے بول دو میں ان کے بہت قریب ہوں. جب دعا کرنے والا مجھے دعا کرتا ہے، اجیبو دعوت الدائی اذا دعان، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور دعا کا جواب دیتا ہوں. جب کبھی میرا بندہ پکارا میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. دعائیں کب قبول کب نہیں، یہ ہمارا آج کا عنوان ہے. ٹھیک ہے، کب قبول نہیں ہوتے نا، پہلے اس کے اوپر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کب قبول نہیں ہوتے؟ جس دعا میں خالص اللہ پہ یقین کے ساتھ ایمان نہ ہو، وہ دعا قیامت تک قبول نہیں ہوتی. دعا مانگتے وقت اگر میرا خالص ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر،
تو میری دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی. خالص ایمان نہیں ہونے کے کیا طریقے ہوتے؟ 3 بنیادی طریقے. بنیادی 3 طریقے ہوتے, صرف 3 طریقے نہیں ہوتے, بنیادی 3 طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلا, میں مانگتے وقت کانفیڈنس سے نہیں مانگتا ہوں. مثال کے طور پر اگر میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ مجھے انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیجیے اللہ تعالیٰ, تو میں خود دل میں سوچ لے رہا ہوں کیسی دعا مانگ رہا ہوں میں, تو میری دعا میں اچھا کیا اللہ آپ کو پرائم منسٹر چاہے تو بنا سکتے نہیں بنا سکتے؟ تو پھر آپ اللہ سے مانگتے وقت کانفیڈنٹ کیوں نہیں تھے؟ تو نہیں میں پوائنٹ کیا, اپنا پوائنٹ کیا چل رہا معلوم, دعا کب قبول نہیں ہوتی, دس از دا ریزن قبول نہیں ہوتا. میں ایک ایگزامپل میں لے لیا, ایسے کئی چیزیں کرتے ہیں ہم, مانگتے وقت کانفیڈنس سے نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے, یعنی کہ وہ جو یقین, اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. ڈیموکریسی 5 سال, اس کے بعد الیکشن, یہ سب تم بولے, اللہ فیصلہ کر لیے کل کی فجر میں فلاں شخص ہندوستان کا پرائم منسٹر بن کے بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے. اللہ کو ڈیموکریسی, الیکشن, ووٹنگ کچھ نہیں, اللہ کا ارادہ ہو گیا کہ عبداللہ کلیا کا پرائم منسٹر بن جانا ہے تو بن گیا, سمجھو عبداللہ, سمجھے. پوری انڈیا کی عوام چاہیے راہل گاندھی بننا, اللہ چاہے نریندر مودی بننا, رکا سکے؟ فیصلہ کہاں سے آتا؟ دعا مانگتے وقت. سمجھ رہے؟ میں پہلی شرط کیا بتا رہا ہوں, سب سے پہلی شرط دعا کے قبول ہونے کی کیا ہوتی؟ نہیں ہوتی. سو نہیں ہونے کی سب سے پہلی ریزن کیا ہوتی؟ اللہ پر کامل ایمان نہیں ہوتا. کامل ایمان سے جب دعا نہیں مانگتے اللہ سے, دعا قبول نہیں ہوتی. کامل ایمان نہیں ہونے کی ایک شکل, کانفیڈنٹ نہیں رہتے آپ. کامل ایمان نہیں ہونے کی دوسری شکل, آپ کو مانگتے وقت ہی معلوم رہتا کہ آپ کوئی غلط چیز مانگ رہے ہیں. مثال کے طور پہ, یا اللہ میں پکچر کی لائن میں ٹھہرا ہوں, ٹکٹ ملتا کہ نہیں کی, یا اللہ ٹکٹ ہونا میرے کو. پھر خیال آتا رہی ٹکٹ کیسا اللہ سے مانگوں. تو جیسے ہی خیال آ گیا تو آپ کو خود سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا کر رہے تھے, غلط دعا مانگ رہے تھے. نوجوان بچے بچیاں, یا اللہ انہیں کل کیسا بھی نکل کے آ جانا میرے سے ملنے کو. نہیں سمجھے؟ یہ دعا اللہ کیسا قبول کریں گے؟ سمجھ رہے نا؟ قبول کب نہیں ہوتی؟ خالص جب ایمان سے نہیں مانگتے, کانفیڈنس میں رہتا. سیکنڈ, غلط چیز مانگتے سو. تھرڈ, مانگتے اللہ سے لیکن بیچ میں کسی ایسے کو رکھتے کہ اللہ سے زیادہ انہیں دل آتا بلکہ یقین ہوتا. پہلے کے 2 انداز میں بھی گناہ ہوتا, کانفیڈنٹ نہیں تھے تو گناہ ہوتا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کل قیامت میں, تیرے کو میرے پہ یقین نہیں تھا, میں پرائم منسٹر بنا سکتا ہوں بول کے کیوں نہیں مانگا یقین سے؟ یقین رہنا چاہیے تھا, یقین نہیں تھا تو اللہ پوچھ سکتے. پھر بھی چلو نظر اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے رہے ہم سے. دوسرے میں کیوں مانگا رہے دیوانے پنے کی دعا, اللہ معاف کر دیجیے, جہالت میں مانگ لیا, میری نہیں مانگنا چاہیے تھا مانگ لیا. تیسری سخت پکڑ میں آتی ہے, اب یہاں پہ عقیدہ شامل ہو گیا, شرک کی طرف لے کے جانے والا. مانگا تو میں اللہ سے ہی, اللہ ہی دیتے بول رہا ہوں, لیکن جس کو پکار رہا ہوں بیچ میں رکھ کے, میری مانگتے وقت کی کیفیت میں یہ ہے, دیں گے تو اللہ ہی, لیکن انہوں ہونا میرے سے راضی, پہلے اللہ سے میرے واسطے مانگنے. اگر نظام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ میرے لیے دعا کرے تو اللہ دعا قبول کرتے. میں نبی کے صدقے سے دعا مانگ رہا ہوں تو اب اللہ کو کرنا ہی کرنا ہے دعا, نبی کو لا لیا بیچ میں نام لے کے, یعنی میں اللہ کے مقام کو گھٹا دیا اور اللہ کی مخلوق کو حجت بنا دیا اللہ کے قبول کرنے اور نہیں کرنے کے لیے. تو اسی لیے جہالت میں ایسا کیسا وسیلہ شرک ہوتا. وسیلہ شرک ہوتا کا مطلب کیا ہے؟ یہ ریزن ہوتی اس کی. دعا کب قبول نہیں ہوتی بولے اللہ تعالیٰ؟ جب بندہ میرے سے مانگتا میرے سے, لیکن جس کو بیچ میں لاتا, میرے اور اس کے, جس کو میرے اس کے بیچ میں لا لیا, اس کی دل کی کیفیت اس کے بارے میں میرے سے زیادہ رہتی. حد تو یہ کر دیتا, او بھائی ہم نمازاں بھی نہیں پڑھتے, سب نہیں کرتے,
مگر ان کی مریدی میں ان کے دامن کو پکڑے ہوئے انہوں بچا لیتے قیامت میں, ان کا کوئی مرید جہنم میں نہیں جا سکتا. یعنی ابھی اللہ کے ذات اور صفات کو چیلنج ہو گیا ابھی. یعنی چاہے اللہ آپ کوئی فیصلہ سنائے, چاہے اللہ نے کتاب میں کچھ بھی بتا دیا, چاہے نبی نے جہنم سے کیوں نہ ڈرا دیا, لیکن اب میں کسی کا اسٹوڈنٹ ہو گیا, مرید ہو گیا, تو اب یہ میرے لیے بس ہے, میں تو ہوئی گنہگار. اور پوری قرآن میں اللہ تعالی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو بول رہے ہیں, جنت میں جانے کی اللہ سے دعا مانگو بول رہے ہیں. نبی ساری زندگی کی تعلیم بول رہے ہیں صرف اللہ سے مانگو, جہنم سے صرف اللہ بچا سکتے, جنت صرف اللہ لے کے جا سکتے. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس دن مجال کرے میرے یہاں شفاعت کرنے کی سوائے اس کے کہ میں کسی کو اجازت دے دوں. تو ہر تعلیم میں یہ آ رہا کہ اللہ, نبی کی تعلیم وہی, قرآن کی تعلیم وہی. تو پہلی شرط دعا قبول نہیں ہونے کی جب یہ 3 شکلوں میں دعا ہوتی ہے. اب ایک سوال آ سکتا, نہیں بھائی مگر وہاں جا کے منگے تو اللہ تعالیٰ دے دیا ان کو, وہاں جا کے منگنے سے اللہ تعالیٰ دے دیا ان کو. تو وہی چیز کے اطمینان سے, یعنی کہ میں مانگا اور مجھے یہ چیز مل گئی ان کے ذریعے سے, اسی چیز کے اطمینان میں ایک ہندو بھی تو اسلام قبول نہیں کر رہا, انہیں بول رہا میں اللہ کو کہیں کو مانوں, جب میں گنیش جی کو مانگ رہا ہوں تو میرے کو میری چیز مل رہی, نہیں سمجھے, جب میں کرشن جی سے مانگ رہا ہوں تو میری چیز میرے کو مل رہی. یہی چیز کی وجہ سے تو عیسائی اسلام قبول نہیں کر رہا. عیسائی بول رہا جب میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں رکھ کے مانگ رہا ہوں تو میری چیز میرے کو مل رہی. تو پھر مل رہی کیوں؟ اب ایک سوال آتا, بھائی اللہ جب دعا قبول نہیں کر رہے ہیں تو قبول ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں بتائے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115, ہم نے ان کے درمیان اپنے رسول کو کتاب دے کر بھیجا ہے. کون ہے اپنے رسول؟ کون ہے؟ کوئی شک؟ اب کوئی نبی آئیں گے اس کے بعد؟ کوئی رسول, یعنی آخری نبی آخری رسول. اب کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں, ایمان یقین سے. ہم نے ان کے درمیان اپنے رسول کو یہ کتاب دے کر بھیجا ہے. اب جو کوئی میرے رسول کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کریں گے, ہم ان کو اسی راستے سے جہنم میں لے جائیں گے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ہم ان کے درمیان ہمارے رسول کو بھیجے, کتاب دے کر بھیجے, اب اس کے بعد تم میں سے کوئی اور ایسا راستہ اختیار کریں گے جو میرے رسول بتائے سو راستہ نہیں ہے, تو ہم اس راستے سے ہی اس کو جہنم میں کھینچ کے لے کے آئیں گے. اس راستے سے جہنم میں کھینچ کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو راستے پہ انہیں نکلا صحیح سمجھ کے, وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. ایمان بڑھ گیا اس کا, وہیں سے ملا وہیں سے ملا. عیسائی کا بھی ایمان بڑھ گیا, مورتی کی پوجا کرنے والے کا بھی ایمان بڑھ گیا. اور یہی بات کفار مکہ کر رہے تھے. کفار مکہ بھی جنگ بدر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, الرحیق المختوم کتاب اٹھا کر دیکھیے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے, دوسرے مورخین کی کتاب دیکھیے اٹھا کر, ابن اسحاق کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی سب سے بہترین لمبی سیرت, سب سے بہترین نہیں سب سے لمبی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے. جنگ بدر واقع ہو گئی, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں, سامنے کفار مکہ کی فوج کھڑی ہے, ابو جہل ان کی طرف سے کھڑا ہوا ہے. ابو جہل میدان میں دعا کرا, دعا قبول ہو گئی اس کی. کیا بول کے دعا کرا؟ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ 2 گروہوں میں جو گروہ سچا ہے اس کو آج فتح دیجئے. بولا مانگا کس سے دعا؟ صحیح بخاری, تاریخ کی کتابیں, دوسرے سیرت کی کتابیں گواہی دے رہے ہیں. کس سے مانگا؟ کافر کے گوئے پر. کون بولے یار دیوانے باتیں کر رہے ہیں؟ نبی بڑھ کے ہے, اللہ بڑھ کے ہے. ابو جہل کے لیے نبی بڑھ کے ہے, اللہ بڑھ کے ہے. اللہ کے نبی بولے کبھی زندگی میں سنے آج تک ابو جہل اس لیے کافر ہے کیونکہ میرے پہ ایمان نہیں لایا, اللہ پہ لا لیا بول کے. کس پہ ایمان نہیں لایا تھا انہیں؟ پھر پکارا کہیں کو اللہ کو. ایسا کچھ بھی نہیں. میں اب اس مسئلے پہ جو بات کر رہا ہوں ادھر کی بات کر رہا ہوں, باقی کی کہانی نہ کو سنو. I am talking about this particular issue. We call Abu Jahl a kafir. Why is he a kafir when he is calling Allah?
کلمہ نے پڑھا مگر اللہ کو تو پکارا پھر بھی کافر ہے. وہ دعا میں نے کرا جنگ بدر کی. یہ سکھایا گیا, یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. اللہ کو تو پکارا لیکن وہ طریقے سے نہیں پکارا جس طریقے سے اللہ چاہتے تھے کہ پکارے قرآن اور نبی کے طریقے سے. اللہ کو تو ضرور پکارا لیکن پکارا کیسا؟ اپنی مرضی سے پکارا اللہ کو. اللہ بولے تیری مرضی سے پکارا تو نہیں سننے والا ہوں, تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. میرے پہ ایمان لانا ہے تو وہ طریقے سے لا جس طریقے سے میرے نبی ایمان لاؤ بول رہے. ورنہ عیسائی بھی اللہ ہی بولتا تھا, گاڈ کا لفظ ہی نہیں تھا. انگلش کی لینگویج انوینٹ ہی نہیں ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تھے انگریزی زبان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی زمین کے اوپر. اردو کی بھی زبان نہیں تھی خدا بولنے کو, نہ انگلش تھی نہ خدا کا ورڈ تھا. جو انگریز مدینہ طیبہ میں رہتے تھے, جو کرسچنز, جو جیوز مدینہ طیبہ میں رہتے تھے, ان کی زبان مادری زبان عربی تھی. عربی میں وہ لوگ اللہ ہی بولتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ اللہ کو پکار رہے تھے. کعبے کو کیا پکارتے تھے؟ بیت اللہ. اللہ کو مان رہے تھے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کو کلیئر کرے. اس آیت میں کیا بولے؟ اللہ کو تو پکارے. ان سے جب کہا گیا خالص, خالص کا ورڈ ہے وہ آیت میں, ان سے جب کہا گیا خالص اللہ کو پکارو تو یہ کہتے ہیں ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. ان کی حجت کیا تھی اللہ کو پکارنے پر؟ اللہ کو ہی پکار رہے ہیں بھائی, ان کو جو پکار رہے ہیں اللہ ہی دیتا. کفار مکہ کا بھی ایمان یہی ایمان تھا کہ اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن جب پکارنا ہوتا مانگنے کے لیے تو بیچ میں لگاتے لات منات اور عزا کے بتوں کا نام. لات منات اور عزا کے جو بت تھے یہ کن کے بت تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نیک مسلمان ولیوں کے بت تھے, ان کے صحابہ کے دور کے بعد کے لوگوں کے بت تھے. وہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور مسلمان تھے, نیک جو مسلمان لوگ تھے, وہ نیک مسلمانوں کے بعد والوں نے بت بنائے. ولی اللہ اس زمانے کے جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد کے دور کے, وہ اولیاء اللہ کے بت بنائے. وہ بتوں کو لا کر کعبے میں ٹھہرا دیے تھے, ٹھہرا کر بول رہے تھے کہ ہم ان کو معبود نہیں مانتے, ہم ان کو رب نہیں مانتے. رب تو اللہ ہے, خالق تو اللہ ہے, رازق تو اللہ ہے, السمیع تو اللہ ہے, دعاؤں کا المجیب تو اللہ ہے. قیامت اللہ کے پاس سے آئے گی, آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. یہ سب کچھ بول رہے تھے. جب پکارنا ہوتا تو ان کو بیچ میں لا کر پکار رہے تھے تو اللہ اس چیز کی وجہ سے ان کو کافر بولے. اللہ بولے کہ کیوں ان کو بیچ میں لا رہے؟ جب میں بول رہا ہوں کہ پکارو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں, خالص مجھے پکارو, تو پھر یہ بیچ میں جس کو لائے تو ہوا کیا؟ جب کبھی آپ کسی کو بیچ میں لاتے اللہ کو پکارتے وقت, آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے, مانتے آپ بھی کہ اللہ ہی کرتے جو کرنے کا ہے, لیکن جب پکارنے کا انداز ہوتا آپ جس کو بیچ میں لا رہے ہیں اس کے بارے میں زیادہ یقین بناتے. انہوں اگر بولے تو, اگر انہوں بولے تو, اگر انہوں میرے لیے کچھ کرے تو, اگر انہوں مانگے تو, اگر انہوں اللہ کو بول دیے تو, کا مطلب اللہ کو تو دینا ہے, اللہ ہی دیں گے. انہوں بولنے کے بعد کیسا نہیں دیتے؟ اور اس حد تک گر گئے, لعنت ہے اجمیر کے مجاوروں پہ آج کے, کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا اجمیر کو گیا تو بھگوت گیتا گفٹ کرے اس کو. پرسوں ہمارا پریزیڈنٹ آف انڈیا اجمیر کو گیا تو اس کو بھگوت گیتا گفٹ کرے اجمیر میں. یہ اولیاء اللہ کرے اس کام ہے. معین الدین چشتی خود خبر میں سے اگر موقع ملا تو اٹھ کے لات مارتے تھے ان کو. اللہ کی کتاب نہیں دے کے بھگوت گیتا دیتے. تو یہ جتنے ایسے اڈے چلا رہے ہیں آج بیٹھ کے, جن کو بیچ میں ڈالتے اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بول رہے ہیں
کہ تم جس کو بیچ میں رکھ کے پکارتے. دعا نہیں کب قبول ہوتی؟ جب آپ بیچ میں لا لیتے کسی کو, اگرچہ کو اللہ کو پکار رہے ہیں آپ, لیکن بیچ والے پہ آپ کی جو کیفیت ہے محبت کی وہ اللہ سے زیادہ اس کے اوپر ہے. اللہ کے قبول کرنے کے لیے شرط آپ اپنے سے طے کریں, انہوں بولے تو کر لیتے اللہ تعالیٰ. یہ پہلی سب سے اہم شرط ہے. دوسری شرط, خاص طور پر قرآن اور حدیث کی دعائیں, خاص طور پر قرآن اور حدیث کی جو دعائیں ہیں, قرآن اور حدیث میں جو دعائیں ہیں, جب یہ دعائیں مانگنا ہوتا, اگر آپ یہ دعاؤں کو اس جگہ سے مانگے, اس وقت میں مانگے, اس تعداد میں مانگے اور اس طریقے سے مانگے. کیا 4 چیزیں بتایا ہمیں؟ جگہ, وقت, تعداد, طریقہ. 4 چیزیں. پھر ایک بار بول رہا ہوں, جگہ, وقت, تعداد. کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ خاص طور پہ وہ دعائیں جو قرآن اور حدیث میں آئے. جب یہ دعائیں آپ مانگ رہے ہیں, اگر اس کی جگہ, اس کی تعداد, اس کا وقت اور اس کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو دعا منہ پہ مار دی جاتی, اگرچہ کہ قرآن اور حدیث کی دعا ہے. سمجھے؟ 4 چیزیں دعا مانگتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا, جگہ ثابت ہونا. اس کی جگہ سے مراد, مثال کے طور پہ جو لعنت بھیجتے نا کافروں پر, وہ دعا کون سی دعا ہے؟ وہ جو دشمنوں پر لعنت بھیجنے کی دعا ہے. میدان جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت مخصوص دعا کر کے کفار پر لعنت بھیجے. اب وہ دعا میں گھر میں جماعت بنا کے پڑھ رہا ہوں, جگہ ثابت ہے. عصر کی نماز زور سے پڑھ رہا ہوں اور اس میں پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد ثابت ہے نبی سے نہیں ہے. مغرب کی نفل میں پڑھ رہا ہوں, جماعت بنا کے اس کو کرنے کو جا رہا ہوں, ثابت ہے نہیں ہے. جگہ, وقت, طریقہ, تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا, اللہ وہ دعا قبول نہیں کرتے, اگرچہ کہ وہ دعا قرآن اور حدیث والی دعا ہے. تعداد کا مطلب جیسا بولتے ہیں, یہ درود شریف اگر آپ 50 مرتبہ پڑھ لیے تو آپ کو اتنا ثواب. اگر آپ یہ درود شریف گنج العرش کی دعا اتنے بار پڑھ لیے تو ایک حج کا ثواب. تو گنج العرش خود کوئی دعا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. پہلے درود جو سب سے افضل درود ہے, اس پر اللہ کے نبی بولے 10 رحمتیں ملتے, 10 گناہ معاف ہوتے, 10 نیکیاں ملتے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بتائے؟ خالی کون سے درود کو بتائے جو سب سے, کون سا درود ہے وہ؟ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز. سب سے افضل عبادت میں سب سے افضل درود, درود ابراہیم. اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ 10 نیکیاں ملتے, 10 گناہ معاف ہوتے, 10 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 بولے. اب ان کے باوا کی کھیتی ہے, 1 لاکھ بھی ملتے, 10 لاکھ بھی ملتے, 50 لاکھ بھی ملتے. وہاں سے کیسا ملتے رہے بھائی؟ میرے اللہ کے نبی میرے کو بول رہے ہیں کہ درود ابراہیم جو سب سے بہترین درود ہے, اس کے اوپر خالی 10 نیکیاں مل رہے ہیں, 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں, 10 رحمتیں مل رہی. اب انہیں بولتا یہ پڑھ لیے تو 50 لاکھ کا ثواب ملتا, 5 لاکھ کا ثواب ملتا, 2 لاکھ کا ثواب ملتا. کہاں سے لایا رہے بھائی؟ تو تیرے میں اور قادیانی میں فرق کیا ہے؟ قادیانی ایک اور نبی ہے بولا نبی کے بعد, اور نبی پہ وحی رکنے کے بعد تو وہ باتیں بتا رہا جو وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتی. اگر میرے کو ثواب 1 لاکھ نیکیوں کا ملنا ہے, یہ کون بولنا میرے کو؟ میرے نبی بولنا, کیونکہ نبی کو وحی آتی ہے اللہ کے پاس سے صلی اللہ علیہ وسلم کو. کوئی دوسرا اگر بول رہا کا مطلب یا تو اس کو وحی آ رہی یا آپ جھوٹ بول رہا, اور وحی آ ہی نہیں سکتی اس کو, تو اب ایک ہی چیز کر رہا. کیا سمجھ گئے؟ تو کوئی بھی قرآن اور حدیث کی دعا کے لیے جگہ, تعداد, وقت اور طریقہ آپ سیٹ کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, گئے کام سے. سمجھے نہیں سمجھے؟ رائٹ. پہلی شرط, جب آپ خالص اللہ کو یقین سے پکار کے صحیح دعا نہیں مانگتے. پھر اسی کے اندر 3 شکلیں تھی, ایک غلط چیز مانگ لیے, ایک کانفیڈنس سے نہیں مانگے, ایک بیچ میں کسی کو ڈالے, اور جس کو بیچ میں ڈالے
دل کی کیفیت اس پہ اللہ سے زیادہ مائل ہے، یہ دعا قبول نہیں ہوتی. دوسری، قرآن اور حدیث سے وہ دعا مانگے آپ جس کی جگہ، طریقہ، وقت اور تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو رہی، یہ دعا قبول نہیں ہوتی، اگرچہ کہ قرآن اور حدیث سے ہی دعا مانگی جا رہی ہے. تیسری، کوئی ایسی دعا جو شریعت سے ٹکراتی آپ وہ مانگے، وہ قبول نہیں ہونے والی. شریعت سے ٹکرانے والی دعاؤں میں بہت ساری ہم دعائیں مانگتے ہیں آج کے دور میں. یا اللہ میرے کو بینک آف امریکہ میں جاب دلا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ سود حرام کر دیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ بولے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے 279، یہاں پہ سود حرام ہونے کا ذکر ہے. آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 130، سورہ نساء کی آیت نمبر 161 اور سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 39، یہ 4 جگہوں پر قرآن میں سود کے حرمت کا بیان آیا. ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274، 2274 ابن ماجہ والیوم نمبر 3 انگلش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 10 قسم کے لوگ، سب سے چھوٹا کیا رہیں گا اس میں جس کو گناہ ہوگا؟ سگی ماں سے زنا، بولے سگی اماں سے زنا کرنے کا گناہ. قرآن کیا بولا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں میرے اور میرے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بولے اللہ تعالیٰ. اب میں بول رہا ہوں میرے کو نوکری ایسی جگہ دلائی اللہ تعالیٰ بینک میں جہاں آلریڈی سود کا اڈا ہے اور میں پورا کام سود پہ کر رہا ہوں، یہ دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کے پاس. اور اگر پھر بھی مل گئی وہ نوکری تو سمجھ جانا کہ اللہ اصل تمہاری آخرت کی تباہی چاہ رہے ہیں، اللہ تم کو برباد کرنا طے کر چکے ہیں. اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرتے تو اس کے لیے گناہوں کے راستے کو مشکل کر دیتے، بولے اللہ تعالیٰ. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس بندے سے اللہ محبت کرتے اس کے لیے گناہ کرنا مشکل کر دیتے. بولے مثال کے طور پہ انہیں گناہ کرنے کی کوشش کرتا، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ارے رک جاتا اور فوری. اس کی ایک بڑی مثال ہے، تو انسانی فطرت ہے، کوئی خوبصورت بچی دکھ گئی، ایک دم آپ کی نظر جانے کو گئی، سڈنلی کوئی گاڑی آ جاتی بیچ میں. وہ گاڑی جو آ گئی بیچ میں، شیطان نے وسوسہ ڈالا، ارے کیا وقت پہ گاڑی آئی، لیکن اللہ کو محبت تھی، اللہ آپ کی آنکھوں کے گناہ کو بچا لیا. یہ اللہ کی محبت ہے. گناہ مشکل کر دیتے جس سے محبت کرتے اللہ تعالیٰ، جس کی تباہی طے کرتے اللہ تعالیٰ گناہ آسان کر دیتے اس کے لیے. انہیں گناہ کر کے سمجھتا کہ دیکھو میں کیسا بچا رہا ہوں گناہ کر کے، تو بچ رہا نہیں، اللہ تیرے کو تباہ کرنا طے کر چکے ہیں، تیرے کو ڈھیل دے دی اس طرف. تو یہ سمجھ جائیے. تو اب دعاؤں پہ آ جائیں گے واپس. تو سمجھ گئے جب آپ ایسی دعا مانگتے جو غیر شرعی ہے، یہ دعا اللہ قبول نہیں کرتے. یا اللہ میرے کو میری بہن سے شادی کرا دو، بولا ایک چیز حرام ہے، بولے اللہ تعالیٰ، وہ دعا کیسا مانگ سکتا ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتی دعا. سمجھ میں نہیں آیا؟ یا اللہ ایک بار میرے کو شاہ رخ خان سے ملا دیجئے، صحیح دعا ہے شرعی دور میں؟ میں منگا تو صحیح ہے، میں منگا تو صحیح ہے، صحیح میری تو خواہش مل کے سدھارنا، بول کے ملنے کی نیت، انما الاعمال بالنیات پہ چلے گا. تم کس لیے ملنا چاہ رہے ہیں پہ سوال آتا. میں تو چاہوں گا پرائم منسٹر نریندر مودی سے ملنا بول کے، مگر بھگوت گیتا کو دینے کو نہیں، قرآن دینے کے واسطے اس کو بولنے چلو اچھا ہے بھائی آپ ہمارے نبی کے بارے میں تھوڑے دنوں سے پیارے پیارے باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا قرآن پڑھو، آپ ہو گیا اگر مسلمان تو ہمارے کو خوشی ہوں گی بول کے. ماشاءاللہ ہم آپ سے حکومت بھی نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کی دولت بھی نہیں چاہ رہے ہیں، آپ سے ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت اللہ کی نماز میں سجدہ کرو، اتنا ہی مطالبہ ہے ہمارا ان سے. آپ ہی جو حکومت پہ رہو، پوری دولت ہماری بھی لے لو، آپ ایک بار کلمہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، مورتیوں کے بتوں کی پوجا کرنا چھوڑو. یہی بول رہے ہیں ان کو. اور یہ بولیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں گے، نہ ہم رام جی کو بھگوان مانیں گے، نہ خدا مانیں گے، نہ اللہ مانیں گے، نہ کرشن جی کو مانیں گے، نہ جیسس کرائسٹ کو مانیں گے، اور نہ اس کے لیے ہم کسی کے باپ سے ڈریں گے. یہ بولنے کو جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، کسی کی اوقات نہیں ہے. عنکبوت بولے اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں. عنکبوت کا معنی کیا ہے؟ مکڑی کے جالوں کو بولتے ہیں. مکڑی جالا بنتی، اپنا گھر بناتی، مکڑی کی طاقت کے حساب سے انہیں سمجھتی میں بہت بڑا خلا بنا لی، ہمارے لیے پھونک مارے تو اڑنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ بولے مشرک جو شرک کرنے والا ہے اس کا شرک اور اس کی طاقت مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے. بولے ہم ڈرے ہوئے اللہ کی توحید بتانے کے لیے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے میں بات کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو کسی سے ملنے کی جب دعا مانگ رہے ہیں تو سوچ لینا ملنے کی وجہ کیا ہے اس سے. سمجھ رہے
تو غیر شرعی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کے پاس. کلیئر ہو گئے 3 پوائنٹس. چوتھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک شخص بہت لمبا سفر کر کے آیا, بہت لمبا سفر کیا, بہت تھکی ہوئی حالت میں ہے, بہت بھوکا ہے, بہت پیاسا ہے. کیا کیفیت ہوں گی اس کی؟ یا ربی یا ربی, اس نے پکارا اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے. حدیث کے الفاظ ہیں. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک شخص بہت لمبا سفر کیا, بہت تھکا ہوا ہے, بہت بھوکا ہے, بہت پیاسا ہے, پکارا دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے, یا ربی یا ربی, یا اللہ یا ربی, اے میرے اللہ اے میرے رب. دعا قبول ہوتی؟ ہونا چاہیے. اللہ کو پکارا تھکی ہوئی حالت میں, سخت حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بولے جس کا مال حرام ہے, کمایا ہوا مال حرام ہے, یہ اس حرام مال سے کھاتا ہے, اس حرام مال سے کھا کر زندگی گزار رہا ہے, وہی حرام مال سے پانی پیتا ہے, وہی حرام مال کا کپڑا پہنتا ہے, بھلا اس کی دعا پھر کیسے قبول ہو؟ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہونے والی ہے. جو حرام کمایا, حرام کھایا, حرام کا پہنا, اس کی دعا قبول نہیں ہونے والی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ڈکٹیشن دے دیے, واضح کر کے بتا دی حرام کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گیا؟ پہلا کس کی نہیں ہوتی؟ جو خالص اللہ پہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ایمان اور یقین رکھ کے دعا نہیں مانگتا. دوسرا, وقت, جگہ, تعداد اور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال نہیں کرتا اور کوئی اور چیز اس میں لا لیتا, شامل کرتا, یا ایک آدھ چیز کو اس میں کی کم کرتا, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تیسرا, جو حرام چیز مانگتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. چوتھا, جو حرام کمائی کماتا, نہیں وہ تیسرے میں چلے گا, حرام چیز مانگتا شریعت کے خلاف جا کے. چوتھا, جو حرام کمائی کماتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پانچواں, جو دعائیں مانگتا لیکن اللہ کو جو اللہ کے فرض احکامات ہے وہ باقی رہ جاتا, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. آج کی اپنی پوری قوم کی میجورٹی یہ کیٹیگری میں بڑھ جاتی جا کے. مطلب سمجھے, 5 وقت کی نماز ہم پہ, اگر میں ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ کے دعائیں مانگا میری دعا قبول نہیں ہوتی. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اس سے بھی بولو کہ وہ میری جواب دے, میرے حکم کو جواب دے, فرما برداری کرے. جو فرائض اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں اس میں اگر کچھ اللہ کے لیے وہ ادھار باقی ہے تو اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5واں کنڈیشن ہو گیا. یہ 5 مین کنڈیشن ہے جس پر دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر ایک بار ریپیٹ کرو, صرف 5 نہیں ہے, یہ 5 سب سے مین کنڈیشن ہے جس پر دعائیں قبول نہیں ہوتی. قبول کس کی ہوتی؟ نمبر 1, جو خالص اللہ سے دعا مانگتا اور یقین سے مانگتا. اللہ ہی کرنے والے ہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتے. پکی بات, ایمان ہے آپ سب کا؟ پہلے نہ تھا, ہے نہیں ہے, صرف کیا کوئی اللہ کے اوپر زور زبردستی کر سکتے؟ نہ اس دنیا میں کر سکتے, نہ سورہ نبا سورہ نمبر 78 ہے. آسان ہے سورہ کا نمبر یاد رکھنا. 7-8 ایک جگہ آتے نا, 78 سورہ نمبر 78. آخری کی 6 آیتیں پڑھیے. 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتائے یہ کائنات کے مالک الرحمن ہے, اور وہ دن جب قائم ہو جائے گا تمام جنات, ملائکہ اور انسان ایک لائن میں کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نقشہ پیش کر رہے ہیں کس دن کا, ایک لائن میں پورے کھڑے کر دیے جائیں گے. کسی کے منہ سے ایک آواز نہیں نکلے گی. بولے کسی کی مجال نہیں, جرت نہیں ہوگی کہ اپنے منہ کو حرکت دے. بولے اللہ تعالیٰ, وہ سناٹا چھایا ہوا رہے گا, اور جو بات کریں گے تو صرف اللہ کی مرضی سے کریں گے, اور اتنی ہی کریں گے جتنی اللہ اجازت دیں گے, اور وہی بات کریں گے جو حق والی بات ہوگی, اور بہت چھوٹی آواز میں بات کریں گے.
یہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایک لائن میں رہیں گے پورے پورے نبی آ گئے, ہمارے خود کے نبی آ گئے وہ لائن میں, پورے انسان آ گئے, جنات آ گئے, ملائکہ آ گئے, فرشتے سب ایک لائن میں کھڑے ہوئے, منہ کھولنے کی مجال نہیں ہوگی کسی کی بولے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دی ہے. اب جس کو دے دیے تو انہیں کیسا منہ کھولیں گا؟ بول رہے ہیں بہت دھیمی آواز میں اور اتنی ہی بات کریں گا جتنے کی اجازت ملیں گی, اور وہی بات کریں گا جو حق ہے. اللہ کے سامنے جھوٹ کیسا بولنے کی ہمت کر سکتے؟ سمجھ رہے نا؟ تو یہ کیفیت رہیں گی قیامت کی. تو اللہ پر خالص ایمان ہونا دعا قبول ہونے کے لیے پہلی شرط. خالص ایمان سے مطلب ٹوٹل کانفیڈنس صرف اللہ کرتے رہو. دوسری شرط, دعا مانگتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہونا. اگر دعا قبول کروانا چاہ رہے ہیں تو مانگتے ہوئے. ایک صحابی آئے, جس کو آپ بولتے ہیں نا آپٹیمزم بولتے ہیں انگلش میں, پازیٹیو تھنکنگ. سائیکالوجی کے سبجیکٹ میں پازیٹیو تھنکنگ بتا دینا ہمارے کو. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر بولے اے اللہ کے رسول میں اتنے زمانے سے یہ دعا مانگ رہا تھا, پھر میں رک گیا. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیوں رک گیا؟ بولے اللہ کے نبی میں اتنے دنوں سے مانگا, اللہ نے قبول نہیں کیا, میں رک گیا. بولے شاید ایک اور بار مانگتا تو تب قبول ہونے والی تھی, تو ایک بار مانگنے کی کمی کر دیا. بولے نہیں سمجھے؟ اللہ فیصلہ کرے تھے بندہ 50 بار مانگا تو دوں گا, بولے انہیں 49 ٹائمز مانگ لیا, اس کے بعد ارادہ اب ڈیسائیڈ انہیں کر لیا نہیں دے رہے اللہ بول کے رک گیا. تو اللہ تعالیٰ بولے اللہ ڈیسائیڈ کرے تھے 50th ٹائم مانگے خط دوں گا بول کے, تو ایک بار اور مانگ لیتا تو ملنے والا تھا, تو رک گیا. بولے تو کیا سکھایا گیا؟ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کبھی بھی. دعا کب قبول ہوتی؟ جب بندہ مایوس نہیں ہوتا مانگتے ہوئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس مت ہو, رحمت سے بالکل کبھی نہیں تھکنا. بولے دعا مانگتے ہوئے مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ مانگتے جاؤ. ہو سکتا وہ اب تم سوچے کہ اچھا یہ لاسٹ ٹائم ہوں گا, نہیں تم سوچے یہ اللہ کا بولے یہ لاسٹ ٹائم ہے, بولے تو پھر رک جائیں گے, پھر مانگو پھر مانگو پھر مانگو. سمجھ رہے نا؟ ایک قوالی تھی مشہور, لیکن اچھے الفاظ تھے وہ قوالی کے, مائنس میوزک, اچھے الفاظ تھے. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی, مایوس سائل, سائل بولتے سوال کرنے والے کو, فقیر کو. مایوس ہو گیا, دن تمام مانگا. ایک پٹھان کا جوک بھی سنیں گے آپ لوگ کبھی کبھار. ایک پٹھان صاحب تھے, فقیر نیچے سے مانگا ان کو, تو فقیر کو انہوں کیا کریں 10 منزل پہ اوپر بلائے. انہیں 10 منزل پہ اوپر آیا تو بولے معاف کر دے بھائی نہیں ہے. بولے اب پرانے زمانے میں پٹھان صاحب کا لفٹ بھی نہیں تھی, پورا 10 منزل تک بلائے. ایسا ہمارے ڈونیشنوں میں بھی ہوتا. دے رہے ہیں بھائی, دے رہے ہیں آپ کو, بالکل دے رہے ہیں, بے فکر ہے. ارے بہت بڑا کام کر رہے ہیں بھائی, بے شک دینا ہے بھائی. دیکھیے بھائی ہم لوگوں کو 50,000 کا خرچہ ہے. انہیں 50,000 ایک رات میں اڑاتے. کہاں اڑاتے؟ غزلیات میں اڑاتے, شاعری میں اڑاتے اور عیاشی میں اڑاتے. ہو صاحب بیچارے جو بھی ہے, ایسے بہت ہے اپنے گھر. ان کو بولے بھائی 15,000 کی ضرورت ہے, بولے تھے ہم لوگ ایک پروگرام کے خط. تو اور بالکل 3 دن پہلے آ جائیے آپ لوگ. 3 دن پہلے ہم لوگ خوشی سے گئے, چلو اب حساب ڈالتے خط ڈال لیے ہم لوگ. 15,000 انکم سے آگے 35,000 پہ محنت کرنا ہے بول کے 3 دن پہلے گئے, ہاتھ میں لفافہ دیا, خوشی خوشی ہم لوگ لفافہ لے کے آ کے کھولے, 1,500 روپے تھے اس کے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی, مایوس ہو گیا صبح سے مانگ کے, فقیر کوئی بھی نہیں دے رہے بول کے. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی. تو اب شاعر یہاں پہ بندے کو اور اللہ کو رکھ کے بول رہے ہیں کہ بندہ پکار رہا تھا روز اللہ کو, مایوس ہو گیا اب اللہ نہیں دے رہے بول کے. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی, آنکھوں میں آنسو تھے تھی جھولی خالی. آنکھوں میں آنسو تھے جھولی خالی تھی. اتنے میں رحمت یہ چلا کے بولی, اللہ کی رحمت آواز تھی. مایوس سائل کیوں جاتا ہے خالی, آ ادھر آ پھر مانگ پھر مانگ. آ ادھر آ پھر مانگ پھر مانگ. ہم دیتے ہیں تجھ کو تو لیتا ہے کتنا, ہم بھی تو دیکھیں اب تجھ میں ہے ظرف کتنا. اللہ تعالیٰ بولے تو مانگ رہا تھا نا, چل اب ہم تیرے کو دینے کو بیٹھے ہوئے, دیکھیں گے تیری کتنی استطاعت ہے لینے کی. اب ہم دینے کے اوپر اتر آئے ہیں تیرے کو. بولے نہیں سنبھال سکتے اگر اللہ دینا شروع کر دے تو ہم کو, بالکل نہیں سنبھال سکتے.
समझ रहे ना? तो कब कबूल करते अल्लाह ताला? मांगने में मायूस नहीं होना अल्लाह ताला से, दुआ मांगने में मांगते जाना, मांगते जाना, मांगते जाना, रुकना नहीं उसको। लेकिन वो नहीं मांगने की शराइत को दिमाग में रख के मांगने की शराइत के हिसाब से मांगना, समझ गए? वो बाय डिफॉल्ट उधर ये चीज नहीं होती तो उसकी ऑपोजिट इधर होती है। उधर गैर शरई चीज नहीं मांगना, शरई चीज मांगते ही चले जाना। हराम चीज नहीं मांगना, हलाल चीज मांगते ही चले जाना। समझ रहे ना? ये फर्क को हमेशा याद रख लेना। तीसरा, कब कबूल होती? बास खास औकात बताए गए हैं दुआओं के कबूल होने के। मिसाल के तौर पर लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र से अफजल कोई वक्त नहीं है दुआ के कबूल होने का। पूरे साल में उससे अफजल कोई वक्त नहीं हो सकता। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है मेरे नबी? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों की इबादत नहीं है, खैरुम मिन, 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर है। 1000 महीने का मतलब 1000 महीने को डिवाइडेड बाई 12, एक साल में कितने महीने होते? 12। 1000 को 12 से डिवाइड करें तो 83 साल और कुछ महीने। यानी अगर तू 83 साल और कुछ महीने की इबादत करता, 83 साल कुछ महीने की इबादत का मतलब क्या हुआ मालूम? 83 साल के अंदर 83 इयर्स में कितने घंटे आते? एक दिन में 24 घंटे इंटू 365 करना, उसका जो भी आंसर आया उसको इंटू 83 करना, तो पूरे वो घंटे हर सेकंड खाली आप इबादत कर रहे हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। समझ रहे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बोला मैं लैलतुल क़द्र में, तो अजर कितना है बोल रहे हैं अल्लाह ताला? वो अल्हम्दुलिल्लाह का अगर लैलतुल क़द्र में बोल दिया वो तो 83 इयर्स में कंटिन्यूस कोई दूसरा काम ही नहीं करा, एक सेकंड के लिए भी नहीं करा, खाली अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहा, तो कितना अजर देने वाले? उससे भी बेहतर, खैरुम मिन अल्फि शहर। तो अब लैलतुल क़द्र में कोई बंदा अल्लाह से दुआ मांगा तो यह सबसे अफजल वक्त है दुआ मांगने का अल्लाह से। तो अल्लाह से दुआ करिए कि आपको मेरे को लैलतुल क़द्र इस साल की नसीब हो जाए, वरना मौत पहले लिखी हुई है, बीमारी आ गई तो गए काम से, कोमा में चले गए तो, मर गए तो गई लैलतुल क़द्र। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह नसीब करिए लैलतुल क़द्र को हमारी मौत से पहले इंशाअल्लाह। तो लैलतुल क़द्र सबसे अफजल वक्त। दूसरा, रमजान का महीना, क्योंकि नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता। अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देते, रहमत के पूरे दरवाजे खुल जाते, जन्नत के पूरे दरवाजे खुल जाते, तौबा का दरवाजा खुला हुआ रहता हमेशा के लिए। गिड़गिड़ा के रमजान के महीने में दुआएं, औकात में ये अफजल तरीन औकात है दुआओं के लिए। तीसरा, तहज्जुद का वक्त, क्योंकि अल्लाह के नबी बोले अल्लाह ताला पहले आसमान पे आकर, बंदा तो सो जाता रोज, आप मैं रोज सो रहे हैं, लेकिन अल्लाह आसमान पे ऐसा आवाज लगा रहे हैं कोई मांगने वाला है तो मांग ले मुझसे, मेरे इज्जत की कसम है मैं उसे अता कर दूंगा। अल्लाह अकबर, कोई है जो मुझसे मांग ले और मैं उसे रोज, ये तो रमजान भी नहीं है, रोज आ रहे हैं अल्लाह ताला तहज्जुद के टाइम पे, मांगने वाला है तो मांग ले बोल रहे, मांगने वाला है तो मांग ले बोल रहे। ये अफजल तरीन औकात है दुआओं को कबूल करवाने के। चौथा, फर्ज नमाज का जब आप सलाम फेर देते ना, फर्ज नमाज का सलाम, जैसे ही आप फर्ज नमाज का सलाम फेरते, जिस जगह पे फर्ज पड़े वहीं पर बैठ के दुआएं करना। जब तक आप वो जगह छोड़ के नहीं उठे, आपके पास अल्लाह के नबी फरमाए आपके आजू बाजू फरिश्ते रहते जो आपकी दुआओं पर आमीन कह लेते हुए ठहरे हुए रहते। इज्तिमाई दुआ कबूल नहीं होने के उसमें जाती। फर्ज नमाज के बाद इमाम दुआ कर रहे हैं, पूरे पीछे मांग रहे हैं, ना अल्लाह के नबी से साबित, ना खुलफा से साबित, ना सहाबा से साबित, ना चारों इमामों से साबित। ये चैलेंज है, 4 इमाम में से किसी एक इमाम का फतवा ला लो कि ये करे या कर सकते बोल के। हदीस तो दूर की बात है, 4 इमामों से भी साबित नहीं है कि फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ की जाए। और इतना ताज्जुब होता, थोड़ी देर पहले नमाज से बेचारे बयान करते, आज ये उम्मत मुसीबत में है क्योंकि नबी की इताअत नहीं कर रही, हम नबी के तरीके को छोड़े हुए हैं, भाई नबी के तरीके पे आ जाइए, नबी के तरीके पे आ जाइए, पूरा उनका बयान हो जाता। जुम्मे का सलाम फेरे, उन्होंने फेरते तो दुआ वो तरीके से दुआ कर रहे हैं जो नबी का तरीका नहीं, और वो नबी का जो तरीका नहीं है वो दुआ करके वो दुआ में बोल रहे हैं अल्लाह हमको नबी के तरीके पे ला दीजिए। क्या कॉमेडी का शो है ये? हद है ना बेवकूफी की है।
تم ایک طرف تھوڑی دیر پہلے بیان دیے نبی کا طریقہ, اور نبی کی پوری زندگی میں طریقہ ثابت ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھا کے نبی اجتماعی دعا کرے. نہ نبی سے ثابت ہے, نہ خلفاء سے, نہ صحابہ سے, نہ 4 اماموں سے ثابت ہے. چیلنج ہے, فتوا لا کے بتا دو 4 امام میں سے کسی ایک کا. افضل ترین اوقات میں فرض نماز کے بعد دعا کا وقت ہے, لیکن اجتماعی دعا کی اجازت نہیں ہے, ثابت ہی نہیں ہے. میں میری دعا مانگوں گا بیٹھ کے. ہر مصلی جو فرض نماز ادا کر لیا وہ اپنی اپنی دعا مانگے. وہ وقت, وہاں پہ وہ جگہ. جو بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں, جیسے ہی آپ نے فرض نماز کا سلام پھیرا وہیں پہ دعا مانگیے. 2 فرشتے ہوتے ہیں وہ تمہارے ساتھ آمین کہتے ہیں. بولے یہ افضل ترین وقت ہے دعاؤں کو قبول کرانے کا. کتنے ہو گئے؟ لیلۃ القدر, رمضان, تہجد, فرض نماز کے بعد 5واں اذان سے لے کر اقامت کے درمیان کا وقت. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اذان ہوتی نا, اذان دے دیے مؤذن, اقامت آپ جا کے مسجد میں چلے گئے, اللہ اکبر بول کے اقامت شروع ہوئی, اس کے بیچ میں جو دعائیں مانگے قبول ہوتی. بولے یہ بہترین وقت ہے دعاؤں کو قبول کرانے کا. بولے 5واں. 6, بندہ جب سجدے کی حالت میں رہتا اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو اس سے زیادہ کسی حالت میں پسند نہیں کرتے جبکہ کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ محبت کرتے اللہ تعالیٰ بندے سے. کون کرتے محبت؟ کس حالت میں کرتے؟ کس کو کرے تو سجدہ کرتے؟ خبر کو کرے تو. اللہ کے نبی سجدہ بولے تو نہیں, نبی خالی سجدہ بولے, اللہ کو کرنا خبر کو کرنا نہیں بولے. بولے تو بندہ, اسی لیے سمجھ رہے سجدہ کتنی اہم چیز ہے. سجدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, سب سے اہم چیز سجدہ ہے. بولے بندے کی تمام شکلوں میں سب سے قریب اللہ کے بندہ نماز میں کب ہوتا؟ بولے سب سے قریب ہو جاتا بندہ جب سجدہ کرتا. تو اب تو بول رہا میں سجدہ اللہ کو نہیں کر کے خبر کو کر رہا ہوں, احترام کا سجدہ کر رہا ہے. نہیں بھائی, ہم کب بولے تو عبادت کا کر رہا بولے؟ اللہ نہ احترام کا کرو بولے, نہ عبادت کا کرو بولے. ایسے احترام کے سجدے رہتے تو کئی جوروں کے غلامہ جوروں کو سجدے کرتے تھے. نہیں بھائی میری بیوی کو احترام کا سجدہ کر رہا ہوں, بیوی کو احترام کا سجدہ کر رہا ہوں بولتے تھے. حدیث کیا ہے؟ اگر اللہ اپنے بعد کسی کو اجازت دیتے تو بیویوں سے کہتے اپنے شوہروں کو سجدہ کرو, تو اللہ کے عبادت کا سجدہ کرواتے, احترام کا سجدہ کرو بولتے تھے بیویوں کو شوہر کا. اگر دیتے کا مطلب نہیں دیے, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو مطلب کیا نکلا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والے. اگر کسی کو دیتے کا مطلب نہیں دیا گیا کہیں اور. اگر اللہ اپنے بعد کسی کو دیتے کا مطلب جیسا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اگر ہوتے کا مطلب کیا نکلا؟ نہیں ہے میرے بعد کوئی بھی نبی, بولے سی بات ہو گئی. اگر اللہ اجازت دیتے سجدے کی کا مطلب کیا نکلا؟ سجدے کی اجازت نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی. تو سب سے زیادہ قبول کرانے کا وقت کب سے دعاؤں کا؟ سجدے کی کیفیت میں ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, دیکھیے غور سے سنیے, یہ باپ کی دعا اور اللہ کی قبولیت کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے. بولے اللہ اکبر. باپ جو اولاد کے لیے دعا مانگتا نا, اے اللہ میرے بچے کو یہ دے دیجئے بول کے, جیسے ہی انہیں دعا کرا اور اللہ کے قبول کرنے کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بولے باپ کی دعا اور اللہ کی قبولیت, باپ کی بد دعا اور اللہ کی قبولیت کے بیچ میں بھی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ناحق کے بد دعا دیا سمجھو. بچہ 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہ رہا اور داڑھی چھوڑنا چاہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ, بابا بول رہا نمازاں پڑھے تو تیرے کو امریکہ کا ویزا نہیں ملتا رے, داڑھی نکو چھوڑ, داڑھی چھوڑا تو نوکری نہیں ملتی رے. نہیں سنا بچہ, اللہ تیرے کو غارت کرے, تو اللہ بابا کو غارت کر دیتا. کیوں؟ یہ کیسی دعا دے رہا بھائی تو؟ اللہ کی اطاعت, نبی کی اطاعت نکو کرو بولے تو کیا مطلب؟ نماز نکو پڑھو بولے تو کیا مطلب؟ تو کئی ہمارے بچیاں ڈر جاتے ہیں یہاں پہ, بھائی بہنا نہیں ہم لوگ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے اما باپ ہمارے کو نکو کرو بول رہے ہیں, بدعا دے رہے ہیں. تو وہ بدعا ان لوگوں کے اوپر پلٹ جاتی تھوڑی دیر کے بعد, کہیں تو بھی گرتے, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ کے بستر پہ پڑ جاتے اس کے بعد. اور
اللہ کرے ایسا ہو جو دین کے کام میں رکاوٹ بن رہی. کیسا بھائی تمہارے میں اور کافر سے بدتر ہو گیا تم مسلمانوں کے, اگر دین کے کام میں کسی کے لیے رکاوٹ بن رہے تو کیسا بن سکتے ہیں بھائی دین کے کام کے لیے رکاوٹ تم کسی کی؟ ان کے لیے کیا دعائیں کریں گے بولو؟ ارے عمران بھائی ایسا بول دیتے ہیں, اور کیا بولوں پھر, ایسا نہیں بولوں گا تو میں تو میرا تو اختیار نہیں چل رہا, ورنہ عمر ابن خطاب رہتے تو گلے مار دیتے تھے ابھی تک. ہم میں سے کتنے کی اما بابا لسٹ میں رہتے تھے جس کے گردنہ عمر ابن خطاب مار کے چھوڑ دیتے تھے ابھی تک. روڑا بن رہے اولاد کے لیے دین کو فالو کرنے کا, دین کے اوپر کام کرنے کا. تو ایسے ماں باپ کو کیا کریں گے اس کے بعد؟ داڑھی مت چھوڑو ماں باپ بول رہے ہیں, برقعے مت پہنو ماں باپ بول رہے ہیں, اما بابا رشتے دیکھتے وقت بول رہے ہیں ارے بھائی وہ کٹر مولوی نہیں ہونا بھائی, ہمارے کو تھوڑا ذرا ہونے جو ہے نا دنیا کے حساب سے اچھا رہنا. بولے تو تیری بیوی بیٹی کو لے کے جا کے ننگا نچانا, رے تو انہیں اچھا ہو گیا؟ بے شرم, تو مسلمان بھی ہے رے باقی. ایسے رشتے بول رہے بھائی, رشتے ایسے ہونا کہتے ان کو, انہیں ایک دم داڑھی والا ذرا کٹر نہیں ہونا بھائی. بچی نماز کو نہیں اٹھی کری تو ایک دم طلاق ولاق نہیں بول دینا کہتے. تمہاری بچی جو ہے کسی اور کے پاس سو کے آئی تو طلاق بولنا, نماز نہیں پڑھی تو نہیں بولنا, اور تیرے کو اتنی اسلام کے عقیدے کی سمجھ نہیں آئی, انہیں کہیں سو کے آ گئی تو معاف ہو جاتی, نماز چھوڑ دی تو معاف نہیں ہوتی. وہ چھوٹا گناہ ہے اللہ کی نظر میں زنا کر کے آ جانا تیری بیٹی جا کے کہیں بھی. ایک وقت کی نماز چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے, کفر ہے, گناہ نہیں ہے, وہ گناہ ہے کبیرہ ہے, یہ کفر ہے. اسلامی نہیں معلوم ہے تو سمجھ رہے نا. یہ پوری بات کہاں پہ نکلی؟ باپ کی دعا بد دعا پہ نکلی ہے. باپ کی دعا اور بد دعا کے بیچ میں کوئی چیز, باپ جائز بد دعا دے دیا, گیا سمجھو بچہ کام سے, بچی بھی گئی کام سے, اگر حق پہ ہے انہیں تو. دوسرا, مسافر کی دعا اور اللہ کے قبولیت کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسافر کی دعا, باپ کی دعا, یہ دونوں کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے. تیسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیمار کی دعا, جو بیمار ہوتا جب انہیں دعائیں کرتا تھا, اس کے بیچ میں اور اللہ کے قبولیت کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے, بولے ماشاءاللہ. یہ تھا مختصر دعاؤں کے قبول نہیں قبول پہ. اب جو دعائیں مانگتے ہیں ہم میں کی اکثریت جو دعائیں مانگتی بالکل گھٹیا, دو کوڑی کے چلر دعائیں دنیا کی خاطر مانگتے خالی. پوری قرآن میں بے شمار اللہ تعالیٰ دعائیں سکھائے. ام الدعا کس کو بولتے ہیں؟ سورہ دعاؤں کی ماں ہے بولے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا سکھائے معلوم؟ اہدنا الصراط المستقیم سکھائے. سب سے افضل دعا ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجئے. یہ نہیں ملی اور تم کو سب کچھ مل گیا تو تم گئے کام سے. یہ مانگنے کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ وہ راستہ دکھائیے جس پر انعام والے چلے اور آپ سے انعام پائے. کون ہے وہ انعام والے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ خود بولے انعام والے لوگ کون ہیں. نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ وہ لوگ ہیں. یہ دعا مانگو بولے. کتنی دعائیں سکھائے اللہ تعالیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب اس دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے. اس دنیا میں بھلائی دیجیے کا مطلب کیا؟ بینک بیلنس, بلڈنگاں دیو نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کا معنی سمجھائے. ابن کثیر میں, تفسیر ابن کثیر میں ربنا آتینا فی الدنیا کا معنی ہے اے اللہ مجھے اسلام پر چلنے کی صحیح توفیق دیجیے. یہ ہے فی الدنیا حسنۃ. دنیا کا مال اور دولت نہیں بولے. اگر دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اسلام کی توفیق مل گئی تو یہ ہے فی الدنیا حسنۃ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آگ سے بچا لیجئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی کی طرف مت پھیریے. آپ بغیر حساب اور کتاب کے عطا کرنے والے ہیں. آپ وہاب ہیں, آپ بغیر حساب کتاب کے عطا کیجیے اور رحم کیجیے میرے اوپر. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنی نفسوں پر بے حد ظلم کیا ہے, اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم بڑا خسارہ اٹھانے والے, بربادی والا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے.
سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے 86 کے بیچ میں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم کو نجات دیجئے، چھٹکارا دیجئے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ظالموں کے فتنے میں ہم کو ملوث مت کریے، ہم کو یہ ظالموں کے فتنے کا شکار مت بنائیے، اور ہم کو نکالیے یہ کافروں کے بیچ میں سے جو ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ کائنات کے مالک، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ملکیت عطا کرتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اس سے حکومت چھین لیتے ہیں، ملکیت چھین لیتے ہیں۔ زمین ملی 1000 سال مسلمان حکومت کرے ہندوستان میں، آج خود تمہاری زمین تم سے کھینچ لیا تو کچھ اکھاڑ نہیں سک رہے ہیں، کر سک رہے ہیں کچھ؟ توتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں کھینچ لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، جو کچھ آپ دیتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے دیتے ہیں، اور آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87-88، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں ہے سوائے آپ کے، آپ اکیلے سبحان ہیں، میں تو ظالموں میں ہوں۔ سبحان انتہائی پاک ذات کو بولتے ہیں، میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں گندا ہوں، آپ تو بے حد پاک ہے، اللہ پاک ہی پاک ہے، غلاظت قریب بھی نہیں آ سکتے آپ کے، سبحان ہے آپ۔ اسی طریقے سے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 83، 84، 85، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے، ربی حبلی حکم، اے اللہ مجھے حکم دینے والا بنائیے، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائیے، برے لوگوں کی صحبت ملی تو میں بھی برا ہو جا سکتا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائیے، اور اے اللہ میرے بعد جو نسل آئے ان کی زبان سے میرے بارے میں اچھی اچھی باتیں نکلوائیے، وہ لوگ آ کے میرے کو گالی نہ دیں، میرے بارے میں برا بھلا نہ کہے، ارے کمبخت ایسا کر کے مرا، مسلمان تھا ایسا کر کے مرا، دیکھو مگر ایسا نہیں، تعریف کرے میری۔ شیخ احمد دیدات رحمت اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، عزت سے نام لینے والے بنائیے، آنے والی نسلیں میرا نام عزت سے لیں، اور اے اللہ مجھے جنت کا وارث بنائیے، ہمیشہ کی جنت کا وارث بنا دیجیے، ماشاءاللہ یہ دعائیں مانگو بنے۔ آپ کے سامنے اتنی پیاری دعا، معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کیا ملا؟ 5 وقت کی یہ پوری قرآن کون لا کے نازل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس کی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملی، وہ 2 آیتیں بھی وہاں پر ملی قرآن کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے میرے رسول اس چیز پر جو ہم نے اس میں نازل کیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لائے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ایمان والے تو یہ ہے کہ نبیوں کے بیچ میں فرق نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے، موسیٰ علیہ السلام ان سے چھوٹے، کسی میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور فوراً ہم نے اطاعت قبول کر لی، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے، اور بالآخر ہم لوگوں کو آپ کے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر بھی اس کے اوقات سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تم جو کما کر لاؤ گے وہی تم کو ملے گا پلٹا کر، تم کو جو قیامت میں ملنے والا ہے وہی ملے گا جو تم کما کے لائے، نیکیاں کما کے لائے تو جنت بدلا ہے، برائی کما کے لائے تو جہنم بدلا ہے، ناانصافی میری طرف سے کچھ ہونے والی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب جو گناہ ہم سے بھول چک سے ہو جائیں اس پر ہماری پکڑ مت کریے، آپ اگر حساب لینے بیٹھ گئے اور اس کو بھی پوچھ لیا تو آپ کا اختیار ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس دن؟ کوئی کیا کر سکتے ہیں؟ نبیوں کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات کریں اس دن، ہم کچھ نہیں کر سکتے، معاف کر دیجئے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب وہ گناہ، وہ غلطیاں جو ہم جان بوجھ کر نہیں انجانے میں کر دیے،
بھولے چکے کر دیے، اس پر ہماری پکڑ مت کیجیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم سے پہلے والوں کو ایمان پہ رہنے کی وجہ سے جو آزمائشیں آئیں ویسے آزمائشوں سے ہم کو جو مت گزاری ہے۔ میرے نبی کو 2 پتھر باندھنا پڑا پیٹ پہ، صحابہ کو اونٹ کے مینگنیاں کھانا پڑا، فاحہ کشی کا یہ عالم کئی کے لیے صرف اسلام پر تھے بلکہ۔ اور اس سے پہلے والوں کو سورہ بروج میں بادشاہ جو ہے مسلمان ہے بولے تو لایا، گڑا کھود کے پھینک کے زندہ جلا دیا والوں کو، بولا کہ لا الہ الا اللہ سے مکرو میں نجات دیتا ہوں، بولے نہیں ہم مرنا پسند کرتے جل کے، لا الہ الا اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے۔ بولے دعا سکھائی گئی، اے اللہ ہم کو ایسی آزمائش میں مت ڈالیے جو ہم سے پہلے والوں کو ڈالی گئی تھی۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر وہ آزمائش بھی مت ڈالیے جو ہم نہ اٹھا سکیں۔ ہمارے سامنے اگر فسادی گھس گئے ہمارے گھر میں، میری بہن کو پکڑ لیا، میری بیوی کو پکڑ کے بولے اگر بچنا چاہ رہا تو جے شری رام بول، اللہ نہیں ہے میرا معبود بول، ایسی آزمائش میں مت ڈالیے اللہ، میں تو گنہگار منافق ہوں، اللہ نہ خواستہ پلٹ جاؤں گا این وقت پہ اگر ایسی آزمائش آ گئی تو، ایسی کوئی آزمائش میں میرے کو مت ڈال میرے اللہ۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اللہ معاف کر دیجئے ہمارے گناہوں کو، واغفر لنا، مغفرت کر دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کی۔ کیا فرق ہے معاف میں اور مغفرت میں؟ جو گناہ کر دیا اس کو مٹا دیجئے، مغفرت کر دیجئے، آنے والے گناہوں کو نہ صرف مٹائیے بھلا بھی دیجئے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم کیجئے، انت مولانا، آپ ہمارے ولی ہے، میرے ولی انہوں ہے، میرے ولی اللہ ہے، آپ میرے ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، آپ میرے اصل اکیلے دوست ہیں۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں پر کامیابی عطا فرما دیجئے۔ کیوں؟ اس سے بڑی ذلت مسلمان کے لیے یہ نہیں ہو سکتی کہ جس کے لیے جہنم طے کر دی گئی تم اس کے آگے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے کھڑے رہو۔ اللہ مجھے غالب کر دیجئے ان کے اوپر۔ یہ دعائیں مانگتے نہیں، ہماری دعاؤں میں کبھی نہیں مانگتے، ہم لوگ مانگتے ہی نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو کچھ شر اللہ نے پیدا کیا اس کی پناہ مانگتا ہوں اس رب سے، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے میں چھانے کے بعد کے فتنوں کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گیٹھیاں باندھ کر جادو کرنے والے اور جادو کرنے والیوں کی پناہ مانگتا ہوں، جادو کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے حسد کی پناہ مانگتا ہوں۔ کیسی دعائیں ہیں یہ؟ دعائیں ہم مانگ ہی نہیں رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح اسلام کی توفیق عطا فرمائے، وہ توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ملی تھی۔ ہم کو قرآن ویسا ہی محبت سے پڑھنے والا بنائے جس محبت سے نبی اور صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اپنی اس بات کو ختم کرتے ہوئے یاد دلا دوں، اللہ کو بہت پسند ہے شب قدر میں دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ معافی سے محبت کرتے ہیں تو بس مجھے معاف کر۔ اللہم انکا عفو، آپ معاف کرنے والے، آپ معافی سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ کثرت سے یہ دعا پڑھیے، انشاءاللہ اللہ ہم کو جو ہے صحیح توفیق دے، دعائیں مانگنے کی، دعائیں سیکھنے کی، دعائیں سمجھنے کی، اور دعائیں جو ہے اللہ سے قبول کروا لینے کی انشاءاللہ۔ اور کوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوتی، جو دعا یہاں پہ نہیں ملی وہ نیکی کے پہاڑ کی شکل میں آخرت میں ملے گی، اور جو بندے کو یہاں نہیں ملا وہ بندہ اس دن مایوس نہیں ہوگا اور اللہ کو بولے گا کہ کاش اے اللہ میری کوئی دعا آپ دنیا میں قبول ہی نہیں کرتے اور اس کا اجر یہاں دے دیتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری،